اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے اردو جماعت نہم دہم سیدہ راحت آبدی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعادہ سبق نمبر 1، سبق اخلاق نبوی اور مصنف شبلی نعمانی۔ طلبہ و طالبات، جب ہم اخلاق نبوی سبق کی بات کرتے ہیں تو سیرت سے متعلق سب سے پہلے ہمیں شبلی نعمانی کی تحریر ملتی ہے۔ شبلی نام محمد شبلی نام تھا، شمس العلم خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے اپنا نام نعمانی رکھا تھا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا اور اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت اچھی زندگی گزاری، ترکی، مصر، شام اور کئی ممالک کے سفر کی اور وہاں کے کتب خانوں سے بہت سا مواد حاصل کیا، بہت سا علم حاصل کیا، تاریخ کے بارے میں پڑھا، اور انہی تمام کوششوں کے نتیجے میں ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی سے نوازا۔ اگر آپ شبلی نعمانی کی زندگی دیکھتے ہیں نا تو شبلی نعمانی ایک ادیب بھی تھے، ایک فلسفی بھی تھے، قانون دان بھی تھے، ماہر تعلیم بھی تھے، عالم دین اور مورخ بھی تھے۔ آپ کی جو مشہور تصانیف جو عموماً بہت زیادہ جنہوں نے نام حاصل کیا ان میں المامون، سیرت و نعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم اور مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں آپ کے نام سے منسوب ہیں اور آپ نے لکھی ہیں۔ تو شبلی نعمانی مکمل طور پہ ایک مذہبی عالم بھی تھے۔ شبلی نعمانی کے بارے میں آپ جتنا پڑھتے جائیں گے ایک راست باز، راست گو شخصیت آپ کو نظر آئے گی، پکا سچا مسلمان جس نے اپنی زندگی تمام کی تمام زندگی اسلام کی ترویج و ترقی میں گزار دی۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں سبق اخلاق نبوی کی طرف۔ سبق اخلاق نبوی میں سب سے پہلے اخلاق نبوی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور سیرت النعمانی کی تحریر، شبلی نعمانی کی تحریر ہے سیرت النبی میں، شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان میں جو سب سے زیادہ آپ کے ساتھ نہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں اور جب تک آپ حیات رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ جب آپ ابتدائی دور تھا نبوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو آپ انہیں بہت تسلی دیا کرتی تھی، آپ نے بھرپور ساتھ دیا۔ آپ ملکۃ العرب تھیں، آپ ایک مالدار خاتون تھیں جنہوں نے اپنی تمام جائیداد، تمام پیسہ، تمام جو بزنس تھا، سوداگری کا کام کرواتی تھیں۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال بھجواتی تھیں اور آپ کے غلام تھے جو وہ سب کچھ لے کر جاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق ہوا تو اسی سلسلے میں ہوا تھا، تو آپ نے اپنے غلام کے ذریعے حضور کے بارے میں معلوم کیا اور پھر ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت کے لوگوں میں کام آتے ہیں۔ یہ تو تھی پہلی زوجہ۔ اس کے بعد امہات المومنین میں حضرت عائشہ نے بہت کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، ان کی عادتیں کس طرح کی تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ شبلی نعمانی کا مقصد یہی ہے کہ عام انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، ان کے کردار سے استفادہ حاصل کرے اور اسے جو تاریخ لکھنا بیٹا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تاریخ کے لیے بہت تحقیق کرنی پڑتی ہے، ان علماء کو لینا پڑتا ہے، ان مصنفین کو لینا پڑتا ہے جن کے بارے میں اچھی بات مشہور ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم سیرت لکھتے ہیں تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایک جھوٹی روایت بھی کسی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام منسوب نہ ہو جائے۔ آگے شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ جو بھی حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، حضرت علی آپ کے تربیت یافتہ تھے کیونکہ حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت علی کے والد نے ہی دونوں کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب والد کا انتقال ہو گیا
تو آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، اور جب دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا حضرت علی کے والد نے دونوں کی پرورش کی۔ تو آغاز نبوت سے ہی آپ ساتھ ساتھ تھے حضرت علی، اور سب سے پہلے اسلام بھی بچوں پہ حضرت علی نے قبول کیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کلمہ گو، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہ نکالتے تھے، آپ خندہ جبین تھے، آپ نرم خو تھے، آپ عیب جو نہیں تھے، آپ تنگیر نہیں تھے، آپ نے 3 چیزیں اپنے نفس سے بالکل دور کر دی۔ اب یہ جو بتائی جا رہی ہے نا 3 چیزیں، یہ کسی بھی آدمی کے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات نہ کرنا، اور جو بات مطلب کی ہو اس میں نہ پڑنا۔ یہ 3 باتیں پلے گرا باندھ لیجیے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو آزمائیں گے تو یقیناً آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ دوسرے کے مطالبے کی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، عیب گیری نہیں کرتے تھے، اور کسی کے بھی اندرونی معاملات کی ٹو نہیں لیتے تھے۔ تو جہاں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کیا جا رہا ہے بچوں، وہیں آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان چیزوں پر منوان عمل کریں۔ آپ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، عموماً خاموش رہا کرتے تھے، نہایت فیاض، راست گو، نہایت نرم طبع، یعنی ہمیشہ نرمی سے لفظ استعمال کرتے تھے، کبھی لہجے میں سختی نہیں ہوتی تھی۔ جو بھی آپ سے ملتا تھا، آپ کو دیکھتا تھا، آپ سے مروب ہو جاتا تھا، آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اسی طرح ہندہ بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش کے، یعنی آپ کی آغوش میں پلے تھے، یعنی آپ کو بہت قریب سے جانتے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جو کچھ سامنے آ جاتا تھا وہ تناول فرما لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی جریر بن عبداللہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے چہرے پر نظر پڑی اور آپ نے مسکرانا دیا ہو۔ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ خود مصافحہ کرتے، آگے بڑھ کے سلام کر لیتے، کان میں کوئی بات کہنا چاہتا تو اس وقت تک رخ نہ پھیرتے تھے جب تک وہ شخص خود نہ ہٹ جائے۔ مسافر میں عموماً ہاتھ ملانا معمول تھا، کسی ہاتھ پلاتے اس وقت تک وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک دوسرا ان کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ ایک دفعہ آپ کسی صحابی کے گھر یعنی سعد بن عبادہ کے گھر گئے، تو جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ آپ کے اپنے رکاب جائیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو لو۔ اس نے سمجھا کہ یہ بیعت بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا سوار ہو لو یا واپس چلو، یعنی اس کا ساتھ اس طرح تکلیف دینا آپ کو ہرگز بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کوئی سفارت آئی تو آپ نے اس کی مہمانداری کا سارا کام بنفس نفیس خود انجام دیا۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بدر میں تھے، آپ کی بینائی میں کچھ فرق آ گیا تھا، یعنی آپ کو کچھ کم نظر آتا تھا۔ انہوں نے کہا ویسے تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد جانا نظر کے کمی کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیں تو میں سجدہ گاہ بنا لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، دادا پہ ٹھہر کے اذن مانگا، اس سے پہلے اجازت مانگی کیا میں اندر آ جاؤں۔ جب اجازت مل گئی تو آپ نے اسے پوچھا میں کہاں نماز پڑھوں، اس کے بعد آپ نے تکبیر کہہ کے 2 رکعت نماز اس کے گھر ادا کی۔ ابو شیبہ سے کہنا، یعنی یہ تمام باتیں جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ عام زندگی میں استعمال ہے کے قابل ہیں، اور انہی پہ چل کر ہم بہترین معاشرت بنا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی دعوت میں جا رہے تھے تو کسی صاحب نے آپ سے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تو آپ نے جو صاحب خانہ تھے پہلے ان سے اجازت لی کہ آپ اجازت دو گے تو میں اس شخص کو ساتھ لے کر آتا ہوں، ورنہ میں اس کو نہیں لاتا، کیونکہ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر کسی مہمان کو بڑھا لینا خلاف کہنا چاہیے کہ خلاف دستور بھی ہے، اور کسی بھی عادت کو ایسے بنا لینا، کسی کو تکلیف دینا کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا۔ کوئی صاحب آپ کے پاس بہت تیز خوشبو لگا کے آئے زعفران کی، تو آپ وہاں سے اٹھ گئے، آپ نے کہا اس سے کہو کہ اس کو دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جسے آپ اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے بہت نرمی اور توجہ سے اس کی بات سنی بھی اور اس کے مسئلے کو حل بھی کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرانی ہوئی، آپ نے حضور سے پوچھا کہ یہ سب آپ کو شخص کو تو آپ اچھا نہیں سمجھتے، تو آپ نے اس شخص کی بات کیوں سنی اور اس کا مسئلہ کیوں حل کیا؟ تو آپ نے کہا یہ بچوں ہمیشہ یاد رکھیے گا زندگی میں کہ جس کی وہ
سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ آپ سے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک عام سی بات سمجھتے ہیں، کسی کو دو چار سنا لیں اور بھائی واہ ہم نے بڑا کام کر لیا، نہیں، یہ بات اسلام میں شرعاً منع ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے ہیں اسے ہم حدیث کہتے ہیں، اسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور حدیث پہ بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے نماز پہ اور باقی ارکان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں پیش دستی فرماتے آپ چلتے تو جو بھی سامنے آتا آپ اسے پہلے سلام کر لیتے، چاہے کوئی آپ کو سلام کرتا یا نہ کرتا آپ اسے سلام کر لیتے تھے۔ تو یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنی باتیں بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں یا پڑھ کے سنائی ہے، تھوڑا سا وضاحت کی ہے، وہ وہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کے متعلق سکھایا ہے۔ یہ جتنی بھی سیرت النبی کا سبق آپ کے پاس شامل کیا گیا ہے، یہ سب مستند جو کہنا چاہیے احادیث ہیں، یہ ساری مستند روایات ہیں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے راوی جو لکھنے والے ہیں وہ بھی بہترین ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو تحقیق کر کے لکھا ہے وہ بھی اپنی جگہ بہترین شخصیت کے مالک۔ راوی کے لیے ضروری ہوتا ہے جو بھی حدیث آگے بیان کر رہا ہے کہ اس کی شخصیت میں کوئی جھول نہ ہو، وہ جھوٹا نہ ہو، بے ایمان نہ ہو۔ تو یہ جو لوگ بھی جتنی بھی یہ روایت سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہیں، یہ کتابوں سے آئی ہیں، تو وہ سارے راوی جن سے ہمارے تک منتقل ہوئیں سب کے سب مستند راوی ہیں۔ اور یہ سبق جو ہے یہ کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے، جلد دوم سے۔ اس کی مختلف جلدیں ہیں، جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، تو یہ جلد دوم سے یہ سبق آپ کے لیے ماخوذ کیا گیا ہے۔ طلبہ و طالبات، اس سبق کے مشق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ یہ جواب آپ پہلے لکھ بھی چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اسی سبق کا پہلے پیراگراف جو ہے اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے؟ دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہندہ بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ یہ ہیں کل اس کے سوال جواب۔ لیکن بچوں، آپ کلاس 10 میں ہیں، آپ ان سوال جواب کو تو ضرور یاد کیجئے، لیکن پورے سبق کو تفصیلی ضرور پڑھیے گا۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ ہے سوال نمبر 2۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں 15 سال، 20 سال، 15 برس، 20 برس، 25 برس، 30 برس۔ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے، پہلے سلام کرنے کا، اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، نرم لہجے میں بات کرنے کا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں، اب یہ صفحہ نمبر 16 پر بھی سوال نمبر 2 ہی جاری ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، محبت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے۔ تو لازم بات ہے، اس میں لکھا ہے کہ محبت کی وجہ سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا قیس، خالد، عمر۔ تو قیس نام تھا۔ مصافحہ کرنے کا مطلب سلام کرنا، گلے ملنا، مسکرا کے ملنا، ہاتھ ملانا۔ ہاتھ ملانا ہے مصافحہ کرنے کا مطلب۔ ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غلام کی بازار میں دکان تھی، گوشت کی، سبزی کی، پھلوں کی، کپڑے کی، تو بیٹا یہ گوشت کی دکان تھی۔ اسی طریقے سے آگے اب خالی جگہ ہیں، یہ سب آپ کر چکے ہیں، لیکن بہرحال میں دوبارہ آپ کو ساری چیزیں بتا رہی ہوں کہ درجہ خالی جگہ درست الفاظ سے پر کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملات میں ڈیش نہیں لیا۔
جیم اپنے نفس سے ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی. دال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے ہیں اور ہے ایک دفعہ ڈیش کے ہاں سفارت آئی. تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں. سب سے پہلے الف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے میں انتقام، جیم میں 3 اور دال میں سلام پیش دستی فرماتے ہیں. اس کے بعد ہم جب سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں تو یہ ہے اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں تحریر کیجیے. تو یہ ایک طویل سبق ہے، آپ اس کا خلاصہ پہلے لکھ چکے ہیں. تو اب یہ کہ خلاصے میں ایک بات کا بس انہوں نے تو 100 لفظ کی شرط رکھی ہے. ویسے بھی جب آپ کسی کے چیز کا خلاصہ لکھتے ہیں تو 1/3 حصہ اس کا کم از کم مقدار میں جو ہوتا ہے وہ برابر، اگر 3 صفحات پہ مشتمل ہے سبق تو اس کا 1 صفحہ خلاصے کا ہوا کرتا ہے. طلبہ طالبات، اب سوال نمبر 5 جو صفحہ نمبر 17 پر دیا گیا ہے اس میں درست اور غلط کے نشان لگانے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. بات صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. جیم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا. نہیں، ایسا کوئی ذکر کتاب میں سبق میں موجود نہیں ہے. کراس آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے تھے. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. ایک صاحب خوشبو لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک سوال میں آپ کو خود سے کروا رہی ہوں وہ اصناف ادب ہیں. اصناف ادب میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتی رہی ہوں کون کون سی ہیں اور اس میں نثر بارے میں کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں. ناول، افسانہ، کہانی، داستان، سیرت، سفر نامے، آپ بیتی، جگ بیتی، افسانہ، یہ بہت کچھ لکھا جاتا ہے. لیکن موجودہ سبق جو آپ نے پڑھا ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے ہے. تو سیرت کیا ہوتی ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہا جاتا ہے؟ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، اعمال، اقوال اور احکام مبارکہ بیان کیے جاتے ہیں. یہ ہیں چند مختصر باتیں جو اس سبق کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. دوبارہ انہیں دہرا رہی ہوں اور آپ بھی اسے بہت توجہ سے سنیں گے. بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیے گا. اور جب نکلیں تو ماسک پہن کر، دستانے پہن کے یا سینیٹائزر ساتھ رکھ کے نکلیے اور لوگوں سے فاصلہ رکھیے گا. ورنہ گھر پہ رہیے، محفوظ رہیے. اللہ حافظ.